أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا أو كما قال صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک اس نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی. یہی حدیث گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر بھی پیش کی گئی تھی. ترجمہ اس حدیث کا یہ ہے: اذا انتصف شعبان، جب شعبان کا مہینہ آدھا گزر جائے، فلا تصوموا، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے میری امت کے لوگوں، پھر تم روزہ نہ رکھو. حدیث کے ظاہری ترجمے سے، لفظوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. اذا انتصف، ایک اس مہینے کا پہلا نصف اول کہلاتا ہے، پہلا آدھا حصہ، جو 1 شعبان سے 14 شعبان تک. اس مہینے کا دوسرا حصہ، دوسرا ٹکڑا جو ہے وہ عین وسط کا حصہ، درمیان کا حصہ، بیچ کا حصہ، جس کو 15 شعبان کہتے ہیں. اور اس کا تیسرا اور آخری جو حصہ ہے وہ ہے 16 شعبان سے لے کر 29 یا 30 شعبان تک، جس کو نصف آخر کہتے ہیں. تو اس مہینے کے 3 حصے ہوئے، اور ان تینوں حصوں میں سرکار کی کوئی نہ کوئی نصیحت ہے ہمیں اور آپ کو. پہلے حصے کے بارے میں تو میں بتلا چکا ہوں. آپ چاند کا اہتمام کرتے تھے. شعبان کے مہینے کے چاند کو دیکھنے کا جتنا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، کسی اور مہینے کا نہیں کرتے تھے. اسی طرح خود فرمایا کہ اس مہینے کی تاریخ کو بھی شمار کیا کرو، 1 رمضان، 2 رمضان، 1 شعبان، 2 شعبان، 3 شعبان. پھر آپ اس مہینے میں دعا بھی مانگتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یا اللہ، شعبان کے مہینے میں بھی ہماری زندگیوں میں برکت دے، رمضان تک پہنچ. یہ پہلے نصف حصے کے بارے میں ہدایت. عین درمیان کے حصے میں بھی آپ نے ہدایت دی کہ اس میں آپ 15 شعبان جب 14 کا سورج غروب ہو جائے، رات کو جاگو 15ویں کو، دعا کرو بخشش و مغفرت کی. خود سرکار جنت البقیع میں گئے رات کو،
جو مدفون تھے مسلمان، ان کی بخشش و مغفرت کی دعا کرتے رہے۔ پھر اس 15ویں شعبان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں آسمان دنیا پر اپنی خصوصی رحمت کے ساتھ نزول فرماتے ہیں اور اتنے مسلمانوں کو معاف کرتے ہیں، جہنم سے آزاد کرتے ہیں جن پر جہنم مستحق واجب ہو چکی ہوتی ہے، ان سے جہنم سے بری کرتے ہیں ان کو۔ اس رات کے اندر جتنی بنو کلب کی بکریاں اور بھیڑوں کے اوپر بال ہیں اس سے بھی زیادہ۔ یہ 15 شعبان کے بارے میں فرمایا رات کو جاگو، صبح کو روزہ بھی رکھو۔ اب یہ تیسرا حصہ ہے جس میں آج ہم اور آپ موجود ہیں۔ اس میں بھی ایک ہمیں نصیحت کر رہے ہیں سرکار، وہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اے مسلمانوں، جب آخری نصف شروع ہو جائے 16 شعبان سے 30 شعبان تک، فلا تصوموا، پھر روزہ نہ رکھو۔ قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان پر کتنی شفقت ہے امت کے اوپر، دین کے اندر کتنی سہولت پیدا کی ہے اللہ کے نبی نے ہمارے اور آپ کے لیے۔ اس لیے کہ خود تو سارا شعبان روزے رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جتنے روزے سرکار شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے، پورا مہینہ روزے رکھ دیتے تھے، کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہم نے نہیں دیکھا آپ کو۔ خود یہ حال آپ کا، ہمیں فرما رہے ہیں، امت کو فرما رہے ہیں لا تصوموا، تم نہ رکھو۔ اگر تم نے کوئی نفلی روزے رکھنے بھی ہیں تو پہلے نصف میں رکھ لو، 15 تاریخ کو رکھ لو، رات کو جاگنا ہے 15ویں کو جاگ لو۔ بھئی اگر تمہارے کوئی روزے رہ گئے ہیں، پچھلے رمضان کے کوئی فرض روزے رہ گئے ہیں، قضائی دینے چاہتے ہو، یا خواتین کے مخصوص ایام کے رہ گئے ہیں اور ابھی تک قضا نہیں کیے، تو 15 شعبان سے پہلے وہ قضا کر لو۔ دوسرے 16 سے لے کے 30 تک ہم اللہ کے نبی منع فرما رہے ہیں کہ مت روزہ رکھو۔ لیکن بھئی اگر کوئی روزہ رکھ بھی لیتا ہے تو یہ گناہ نہیں ہوگا، اسے نافرمانی نہیں سمجھی جائے گی، نبی کی ثواب ملے گا۔ کیوں؟ بھئی اللہ کے نبی منع فرما رہے ہیں، ہاں منع فرما رہے ہیں۔ جس طرح اللہ کے نبی حکم دیتے ہیں نا امر کے ساتھ، قرآن کے اندر اللہ حکم دیتے ہیں امر کے ساتھ، حدیث کے اندر اللہ کے نبی حکم دیتے ہیں صیغہ امر کے ساتھ۔ امر کا معنی حکم، اور بھئی امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ قرآن میں امر کا صیغہ آ جائے تو وہ حکم فرض ہو جاتا ہے، حدیث میں آ جائے تو واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن بھئی قرآن کریم میں بعض جگہ پر امر کا صیغہ آئے گا لیکن اس سے فرض نہیں ثابت ہوگا آپ کے لیے۔ حدیث میں بھی بعض جگہ امر کا صیغہ آئے گا، فرض نہیں ثابت ہوتا، واجب نہیں ثابت ہوتا۔ یہ کون بتائے گا ہمیں کہ یہاں اس لفظ سے فرض ثابت ہو رہا ہے یا مستحب ثابت ہو رہا ہے، واجب ثابت ہو رہا ہے یا مباح ثابت ہو رہا ہے، جواز ثابت ہوتا ہے یا حرام ہونا ثابت ہو رہا ہے یا حلال ہونا؟ یہ مجتہد کا کام ہے، ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ کہاں اللہ کے نبی روزے سے منع فرما رہے ہیں، وہاں روزہ رکھو گے تو روزہ نہیں تمہارا عبادت سمجھا جائے گا، ثواب نہیں ملے گا بلکہ عذاب ہوگا، گناہ ہوگا۔ اور کہاں اگر منع کر رہے ہیں کہ روزہ نہ رکھو، روزہ رکھ لو، تو وہ نافرمانی نہیں سمجھی جائے گی، ثواب ملے گا تمہیں اگر رکھ لو گے تو۔ یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، یہ ہے فقہا کا کرام، مجتہدین کرام کا کرام، جنہوں نے یہ ساری چیزیں نکال کے اپنے
عقل سے، شعور سے، علم سے، تقوی سے، طہارت سے ہمارے سامنے رکھ دی، جن کو آج بہت سے لوگ برا بھلا بھی کہتے ہیں، لو جی امام کے پیچھے چلتے ہیں، یہ فلاں صاحب کا یہ قول ہے، فلاں نے یہ کہا. نہیں بھئی، وہ قرآن و حدیث سے سمجھتے ہیں کہ اللہ کی منشا کیا ہے یہاں، نبی کی منشا کیا ہے یہاں. شعبان کے اس حصے میں جو اللہ کے نبی منع کر رہے ہیں مجھے اور آپ کو روزہ رکھنے سے، اس کی منشا، مقصد کیا ہے، یہ میں اور آپ نہیں فیصلہ کر سکتے. دیکھو ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ اگر تمہارے میں سے کسی کے برتن کے اندر کھانے کی کوئی چیز ہو یا پینے کے کوئی مشروب ہو، اس میں مکھی گر جائے، فرمایا فم قلوہ، امر کا صیغہ ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے کہ اس کو ڈبو دو. سمن قلوہ، پھر اس کو نکال کے پھینک دو، پی لو، کھا لو. اب بھئی یہ تو امر کا اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں، اب کون فیصلہ کرے گا یہ حکم ضروری ہے یا غیر ضروری ہے؟ یہ مجتہد، علماء، محدثین وہ فیصلہ کریں گے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ سورج میں پڑا ہوا پانی اگر وہ گرم ہو جائے سورج کی تپش سے، اس سے وضو مت کرو. لیکن بھی اگر میں وضو کر لیتا ہوں، آپ وضو کر لیتے ہیں گرم پانی سے اور اس سے آپ نماز پڑھ لیتے ہیں، وضو بھی ہو جائے گا، نماز بھی ہو جائے گی، ثواب بھی ملے گا آپ کو. اب بھی اللہ کے نبی تو منع فرما رہے ہیں کہ مت وضو کرو اس سے. کون فیصلہ کرے گا یہاں روکنے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو کہ بعض جگہ اللہ کے نبی حکم دیتے ہیں وجوب کے لیے کہ جھوٹ نہیں بولنا، حرام ہے تمہارے لیے، بولو گے تو گناہ ہوگا، عذاب ہوگا. یہاں اگر فرما رہے ہیں تو یہاں ہمارے لیے، ہماری بھلائی کے لیے ہمیں کہہ رہے ہیں. منع جو کر رہے ہیں بھلائی کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے کہ دوسری حدیثوں پتہ چلتا ہے کہ بھائی مکھی جو ہوتی ہے نا، اللہ نے اس کے ایک پر میں شفا رکھی ہے، ایک پر میں بیماری رکھی ہے. یہ بیماری والا پر جو ہے نا پہلے ڈالتی ہے. اگر ایسی صورت نظر آ جائے کہ آدھی اوپر ہے آدھی نیچے، تو اس کو ڈبونے کا حکم ہے تاکہ دونوں پر اندر چلے جائیں، تاکہ وہ جو جراثیم بیماری کے ہیں وہ اس جراثیم سے جو صحت کے ہیں متوازن ہو جائے اور تم بیمار نہ ہو جاؤ. اور بھی اگر تمہاری طبیعت میں کراہت ہے، نہیں دل چاہتا، تو کوئی یہ حکم وجوبی نہیں ہے کہ ضرور کرو، ضرور ڈبو، ضرور پھینکو، ضرور کھاؤ، ضرور پیو. کہیں نہیں لکھا یہ، کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ کے نبی، یہ اس کو کہتے ہیں نہیں ارشادی، نصیحت ہے تمہاری خیر خواہی کے لیے. کر لو گے تو تمہارا بھلا، نہیں کرو گے تو کوئی گناہ نہیں. بالکل اسی طرح وہ جو دھوپ سورج کے پانی سے منع فرما رہے ہیں وہ بھی ہماری بھلائی کے لیے منع فرما رہے ہیں اللہ کے نبی. کیونکہ اسی حدیث میں آگے فرما رہے ہیں کہ اگر تم وضو کرو گے ہو سکتا ہے کہ داغ پڑ جائے تمہاری چمڑی کے اوپر، برس کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں، سکن الرجی ہو سکتی. اور یہ باتیں ساری آج کل سائنٹیفک طور پہ ثابت ہو چکی ہیں. حالانکہ بظاہر تو سورج کے تپش سے بعض چیزیں پاک ہونے کا شریعت میں حکم ہے. زمین کے اوپر پیشاب کر دو، سورج کی تپش سے، دھوپ سے وہ زمین خشک ہو جائے، پیشاب کی جو بدبو ہے ختم ہو جائے، وہ زمین پاک ہو جاتی ہے نیچے سے. آپ اوپر کپڑا بچھا کے نماز پڑھ سکتے ہو. اللہ کے نبی نے جہاں منع فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے. ناپاک سے وضو نہیں ہوتا، پانی پاک ہی رہتا ہے. وہ تو ہماری بھلائی کے لیے منع کر رہے ہیں تم بیمار نہ پڑ جاؤ. مکھی سے جو منع کر رہے ہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ ضرور تم کھاؤ، ضرور ڈبو. وہ تو ہمارے بھلے کے لیے. بعض اوقات کوئی مشروب بہت قیمتی ہوتا ہے، کھانا بڑا قیمتی ہوتا ہے، ضائع چلا جائے گا تمہارا، وہ حرام نہیں ہوتا. اس لیے کہ مکھی کے اندر خون ہوتا ہی نہیں، دم مصفوح ہوتا ہی نہیں کہ وہ ناپاک کر دے.
تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوتی. تمہاری طبیعت میں کراہت ہے, نہیں کھانے کو دل کرتا, نہ کھاؤ, کسی اور کو کھلا دو, نہ پھینکو. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو حدیث ہے نا, لا تصوموا, روزہ نہ رکھو, یہ بھی ہماری بھلائی کے لیے. ہم اور آپ تو بظاہر لفظوں سے جب سمجھیں گے کہیں گے نہیں بھی نہیں, اللہ کے نبی نے منع فرمایا اس 15 دن میں روزہ نہیں رکھنا. اگر ہم ظاہر حدیث پہ عمل کریں گے تو یہ حضور کی منشا پہ عمل نہیں کریں گے. حضور کا جو مقصد ہے اس حدیث سے, اس پہ عمل نہیں ہوگا. تم تو لفظوں سے کھیلو گے. دیکھیے ایک واقعہ یاد آ گیا. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ہمارے بزرگ ہیں, اور سمجھانے کا انداز بھی ان کا اللہ نے خاص ان کو لیاقت دی ہوئی تھی. خدا داد ان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہوئی تھی اللہ نے. حکیم الامت کہتے ہیں انہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ بمبے میں جب اس وقت پاکستان نہیں بنا ہوا تھا, بڑے بڑے سیٹھ رہتے تھے بمبئی میں. جب پاکستان بن گیا نا, وہاں سے بہت سے سیٹھ کراچی آ گئے. تو بمبے میں ایک مسلمان سیٹھ جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا, اسے نظر آنے لگا کہ بھئی اب میں ایسی مرض میں مبتلا ہوں جس سے بچنا میرے لیے مشکل ہے. تو اس نے اپنے اکلوتا بیٹا تھا, اس کا سارا کاروبار سنبھالتا تھا, بڑا سمجھدار تھا, اس کو بلایا, وصیت کی, کچھ نصیحتیں کی کہ دیکھو بھئی میں تو دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں, میرے بعد لوگ آئیں گے, بڑے بڑے آئیں گے تعزیت کرنے تمہارے پاس, تو ایک میرا فلاں دوست بھی آئے گا, اس سے ذرا اچھی طریقے سے ملنا. جب وہ آئے نا تعزیت کرنے, تو کوئی اچھا بھاری لباس پہن کے اس کے سامنے آنا تم, اور اسی طرح اس کا اکرام بھی کرنا, احترام بھی کرنا, اونچی جگہ پہ بٹھانا, اور اس کا اچھا عمدہ قیمتی کھانا بھی اس کو ضرور کھلا کے بھیجنا. بیٹے نے کہا ابا جان, دل و جان سے میں اس وصیت پہ عمل کروں گا. کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. اب لوگ آ رہے ہیں تعزیت کرنے, جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں. پتہ چلا کہ وہ صاحب بھی آ رہے ہیں جی. اب جب وہ آیا, کہا جی بٹھاؤ اس کو اندر. بٹھا دیا. اب یہ کہ ابا جی کی وصیت یاد آ گئی کہ ابا جی نے کہا تھا بھاری لباس پہن کے جانا. اب نظر ڈال رہا ہے گھر کے اندر کہ کون تھا میرا بھاری لباس لٹکا ہوا. وہ سب ہلکے پھلکے لٹکے ہوئے تھے. دیکھا تو نیچے قالین ایک بھاری بچھا ہوا تھا, وہی اٹھا کے سر پہ لپیٹ کے جا رہا ہے اس کو ملنے کے لیے. ابا جی کی وصیت پہ عمل کر رہا ہے. اب وہ گیا, ملا, اس نے کہا خیریت تو ہے صاحبزادے, یہ کیا؟ کہ جی ابا جی کی وصیت تھی کہ بھاری لباس پہن کے آپ کو ملنا. اچھا بھائی, ہوگی وصیت, آئیے اندر تشریف لائیے. اندر لے گیا. اندر جو سب سے بیڈ روم تھا, اس میں ایک مچان بنا ہوا تھا, سائیڈ میں ایک اونچی جگہ, پہلے دور میں بنتے تھے ایسے, اوپر سامان رکھتے تھے. سیڑھی پہ چڑھا کے وہاں بٹھا دیا اس کو. کہنے لگا بیٹا خیریت تو ہے, مجھے یہاں کیوں بٹھایا؟ کہنے لگا جی ابا جی کی وصیت ہے کہ اونچی جگہ پہ بٹھانا, میرے گھر میں سب سے اونچی جگہ یہی ہے جہاں میں نے آپ کو بٹھایا. اچھا بھائی, ہوگی نصیحت, یہ ہے وصیت. پھر کھانا پیش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرے پاس سب سے قیمتی جو چیز تھی پکانے کی, وہ یہ میرا جرمنی کا کتا تھا, یہ ذبح کر کے میرے کک نے پکا کے تمہیں پیش کیا ہے. کہنے لگا انا للہ و انا الیہ, کوئی اللہ کے بندے کوئی حلال چیز تو پکا لیتا. کہ نہیں جی ابا جی کی وصیت تھی, اس سے قیمتی تھا نہیں گھر میں کوئی. اب اس نے ابا جی کے لفظوں پہ تو عمل کیا, لیکن ابا جی کا مقصد یہی تھا؟ ہرگز مقصد نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض لوگ نا حدیثیں پڑھ کے, ترجمہ پڑھ کے یہی عمل کرتے ہیں. اللہ کے نبی کا وہ مقصد ہوتا ہی نہیں. وہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ سنایا کہ مسجد کے امام صاحب غیر حاضر ہو گئے, اور وہ پیچھے جو صاحب تھے کوئی داڑھی والے, ان کو کھڑا کر دیا, بھی آپ نماز پڑھا دو. زندگی میں پہلی دفعہ امام بنے تھے. اب وہ امام بن گیا, نماز پڑھا رہے ہیں, ہل ہل کے پڑھا رہے ہیں, ہل ہل کے, ساری نماز میں ہلتے رہے.
سلام پھیرنے کے بعد لوگوں نے پوچھا، اس نے کہا جی میں نے تو بخاری شریف میں حدیث ہے اس کے مطابق امام بنا، اس لیے کہ امام کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری میں بھی یہ حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے، جب تم میں سے کوئی امام بنے فَلْيُخَفِّفْ صَلَاتَهُ، تو وہ ہل کے نماز پڑھائے۔ بھی کہاں لکھا ہوا ہے؟ گیا کتاب لے آیا اٹھا کے، اب ترجمے میں لکھا ہوا ہل فَلْيُخَفِّفْ، ایک طرف عربی لکھی ہوئی ہے، دوسری طرف ترجمہ اردو میں لکھا ہوا ہے۔ یخفف کا معنی ہے مختصر کر کے نماز پڑھاؤ، اس لیے کہ اس میں کمزور بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، مسافر بھی ہوتے ہیں، خواتین بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، سب کی رعایت کرو۔ امام کو اپنی امام خواہ جتنی مرضی لمبی پڑھے، کوئی ممانعت نہیں۔ اب وہ ہل کے لکھا ہوا تھا بڑی یہ کے ساتھ، آج کل تو ہم چھوٹی یہ کے ساتھ ہلکی مختصر مخفف کو ہلکی لکھتے ہیں چھوٹی، اس نے لکھ دیا کاتب نے، کتاب والے نے بڑی یہ کے ساتھ، اس نے ہل کے پڑھ لیا، وہ اس پہ عمل کر رہا ہے۔ تو بھائی ہم اردو خواہ اپنے علم کے زور پر قرآن کو سمجھیں گے تو اس طرح، حدیث کو سمجھیں گے تو اس طرح، سیٹھ کے بیٹے کی طرح۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے جو میں نے پڑھی ہے، فرمایا کہ اذا انتصف شعبان فلا تصوموا او کما قال، اے مسلمانوں، اے میری امت کے لوگوں، اگر شعبان کا دوسرا حصہ شروع ہو جائے تو روزہ نہ رکھو۔ میں تمہیں ہمت دلانا چاہتا ہوں، حوصلہ بڑھانا چاہتا ہوں کہ آگے اللہ کا مہینہ آ رہا ہے رمضان، یہ نہ ہو کہ تمہاری یہی ساری طاقت جو ہے ختم ہو جائے اور فرض روزوں سے محروم ہو جاؤ نفلی رکھتے رکھتے۔ ہاں تمہارے اندر طاقت ہے، تندرستی ہے، پورا شعبان رکھتے رہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، پورا رجب رکھتے رہو، کوئی اعتراض نہیں، لیکن رمضان کے روزوں میں کوتاہی نہیں ہونے دینے کی۔ تو یہ بھائی اس مہینے کے 3 حصے کیے اللہ کے نبی نے، پہلے حصے میں بھی ہماری توجہ اور تیاری کروا رہے ہیں رمضان کے لیے، این درمیان میں 15 شعبان کو بھی تیاری اور ریہرسل کروا رہے ہیں، رات کو جاگنے کی، صبح کو روزہ رکھنے کی رمضان کے لیے۔ اور ان 14 دنوں میں، 15 دنوں میں بھی اللہ کے نبی ہمارا حوصلہ، ہمت بڑھا رہے ہیں، ریزرو کروا رہے ہیں ہماری اس طاقت کو رمضان کے فرض روزوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا